اگلے آنے والے چند دنوں میں تیل کی قیمتیں پھر بڑھیں گی اور ان میں اضافہ ناگزیر ہوگا۔ حکومت کو حالیہ دنوں میں تیل کی قیمتوں میں جو اضافہ کرنا پڑا وہ بلا شبہ ایک انتہائی مشکل اور دل پر پتھر رکھ کر کیا جانے والا فیصلہ تھا، جس کی منظوری دیتے ہوئے میرے دل اور دماغ ایک کشمکش سے گزرے۔ آنے والے دنوں میں پیٹرولیم قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم کو خبردار کر دیا، بولے قیمتوں میں حالیہ اضافہ دل پر پتھر رکھ کر کیا، خام تیل کی قیمتیں پاکستان کے اختیار میں نہیں، یقین دلاتا ہوں عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے گا۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے 7% سرکاری گاڑیوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ وزراء، مشیران، معاونین خصوصی 2 ماہ کی تنخواہیں نہیں لیں گے۔ ارکان پارلیمنٹ کی 25% کٹوتی کی جا رہی ہے۔ سرکاری محکموں میں گاڑیوں، فرنیچر، ایئر کنڈیشن دیگر اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگی صورتحال سے توانائی بحران کا خدشہ، پنجاب بھر کے تمام تعلیمی ادارے 3 ہفتوں کے لیے آن لائن موڈ پر منتقل۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں آج سے 31 مارچ تک بند، آن لائن کلاسز ہوں گی۔ امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے۔ سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم پالیسی نافذ، صرف ضروری عملہ ہی دفتر آئے گا۔ وزیر اعلیٰ کا نجی سیکٹر کو ورک فرام ہوم، غیر ضروری تقریبات نہ کرنے کا حکم۔ ایران اسرائیل جنگ سے معاشی ایمرجنسی کا نفاذ، پنجاب حکومت کا سرکاری اخراجات کم کرنے کا فیصلہ، صوبائی وزراء کے لیے سرکاری فیول فوری طور پر بند، افسران کے پیٹرول اور ڈیزل الاؤنس میں بھی 50% کٹوتی کا حکم، پیٹرولیم بحران کے باعث تمام سرکاری آؤٹ ڈور تقریبات پر پابندی عائد، مشہور ثقافتی تہوار ہارس اینڈ کیٹل شو بھی ملتوی کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی عوام سے غیر ضروری خریداری اور رات گئے شاپنگ سے گریز کی ہدایت، ذخیرہ اندوزوں اور زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی وارننگ بھی جاری، پیٹرولیم مصنوعات کی مانیٹرنگ کے لیے ہر ضلع میں مانیٹرنگ کمیٹیاں قائم کرنے کا حکم۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی نرخوں میں مسلسل بلندی، ملک میں ہفتہ وار پیٹرولیم مصنوعات کی نرخوں میں رد و بدل کی پالیسی، پیٹرول پمپوں پر سپلائی مکمل بحال نہ ہونے کا انکشاف، چند روز بعد دوبارہ پیٹرول اور ڈیزل کی نرخوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے موجود سٹاک پر ایک بار پھر منافع کمانے کے لیے سپلائی سست کر دی، پیٹرول کم ملنے پر پمپ مالکان پوائنٹس بند کرنے پر مجبور۔ تیل کی قیمتیں بڑھتے ہی مہنگائی کا نیا طوفان آ گیا، عالمی مارکیٹ میں خام پام آئل بھی مہنگا ہونے لگا، خوردنی تیل، گھی اور مہنگا ہونے کا خدشہ، عالمی مارکیٹ میں پام آئل نرخ $1100 فی ٹن ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق پام آئل مہنگا ہونے سے گھی اور تیل بھی 20 سے 30 روپے کلو تک مہنگا ہو سکتا ہے۔ پاکستان 70 سے 80% تک پام آئل درآمد کرتا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اثر اشیاء خورنوش پر بھی پڑ گیا، دالیں، بیسن اور گھی کی قیمتوں میں 50 سے 100 روپے کا اضافہ، دال ماہ 600، دال مونگ 480، سفید چنے 320 روپے کے کلو ہو گئے، دال چنا 270، کالے چنے 280 اور بیسن 370 روپے کا کلو ہو گیا، درجہ دوم گھی 15 روپے بڑھ کر 470 روپے کا کلو ہو گیا۔ ہمارے خطے میں جنگ کی کیفیت ہے جس کے باعث قوم مشکل حالات سے گزر رہی ہے۔ ایران کی صورتحال پر پاکستان مثبت کردار ادا کر رہا ہے، جنگ کے اثرات تمام ممالک کی معیشت پر مرتب ہو رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی پریس بریفنگ، معاون خصوصی سلمیٰ بٹ بولیں، نگہبان کارڈ کے ذریعے مستحق افراد تک 10,000 روپے پہنچائے جا رہے ہیں، 22 لاکھ سے زائد افراد کارڈ سے پیسے نکلوا چکے ہیں، مصنوعی مہنگائی کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ مشرق وسطی میں جنگی صورتحال کے پیش نظر فضائی آپریشن درہم برہم، لاہور ایئرپورٹ سے اندرون و بیرون ملک جانے اور آنے والی 18 پروازیں منسوخ، ملک بھر کے ایئرپورٹس پر اب تک 1400 سے زائد پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔
वज़ीर आला पंजाब का छोटी सनतों के फ़रोग़ का बड़ा प्लान, मुकामी पैदावार, महारत और ज़रूरियात के मुताबिक इंडस्ट्रियल हब बनाने का फैसला। मरियम नवाज ने पंजाब इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी की सरबराह सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब सेक्रेटरी फाइनेंस कमेटी के सेक्रेटरी होंगे। पंजाब इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल इकनॉमिक मैपिंग के जरिए पोटेंशियल की निशानदही करेगी। कमेटी अजला में इंडस्ट्री क्लस्टर बनाने के लिए सेक्रेटरी सेक्टर्स की तरजीहात का तयन करेगी। शरह सूद 10.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई ज़रई पॉलिसी का ऐलान पॉलिसी कमेटी से मुशावरत के बाद किया। 3 माह के लिए शरह में कोई तब्दीली नहीं की गई। मुल्क भर में शरह सूद इस वक्त 10.5% पर मौजूद है। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने नई यूनिफॉर्म के साथ वन ऐप का भी आगाज कर दिया। CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद ने तमाम सर्कल अफसरान को वन ऐप पर मुश्तमिल iPad फराहम कर दिए। डॉक्टर अतर वहीद कहते हैं, वन ऐप के जरिए वार्डन्स एक ही क्लिक पर मुताबिक कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर अंजाम दे सकेंगे। ऐप से अब ट्रैफिक की हर खिलाफ वर्जी बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी, जो जरूरत पड़ने पर बतौर सबूत पेश की जा सकेगी। हाई कोर्ट में ई चालान और भारी जुर्मानों के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को अपने तमाम ट्रैफिक चालान जमा करवाने की मोहलत दे दी। समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने एडवोकेट मोहम्मद दाऊद की दरख्वास्त पर समाअत की। एहतसाब अदालत में मरियम नवाज और नवाज शरीफ के खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत 12 मार्च तक मुलतवी। अदालत ने नैब लाहौर की चौधरी शुगर मिल्स की तफ्तीश बंद कराने की हक में मंजूरी के लिए दरख्वास्त पर समाअत की। हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में नैब लाहौर ने केस बंद करने के लिए एहतसाब अदालत से रुजू किया है। एहतसाब अदालत के जज राना आरिफ ने दरख्वास्त पर समाअत की। पंजाब के सरकारी स्कूलों में सालाना इम्तहानात का आगाज। 7 लाख तलबा इम्तहान देंगे। पैक्टा के तहत 8वीं जमात के बोर्ड इम्तहान में 10 लाख तलबा हिस्सा ले रहे हैं। इम्तहान बबल शीट पर लिया जा रहा है। नकल की रोकथाम के लिए पैक्टा 6 मुख्तलिफ सवालिया पेपर्स फराहम करेगा। बोर्ड इम्तहानात 13 मार्च तक जारी रहेगा। आखिरी पेपर साइंस का होगा। नतीजा 9 अप्रैल को जारी होगा।